کچھ گزر گئے، جو ہے یہ گزر جائیں گے، کچھ آنے والے نئے آئیں گے، اور اس دنیا کا اختتام ظہور ماہ قریب ہے۔ ہماری کوئی تیاری ہے؟ جیسے 15 شعبان کو عیدہ لانے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیاری ہے ہم کے لیے؟ ایک عادتاً جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ زیارت کو لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا حق کہیں کیا رہے ہیں، بس جو سیکھ لیا ہے اسے تجربہ منہ کر کے اور ایک انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے کہتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا تھا، اپنے ماں کبھی سیکھا، بچوں کو سکھایا، پہلے خود سیکھو پھر بچوں کو سکھاؤ۔ مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آئے مرثیہ خان مرثیہ پڑھا، ذاکر نے مجلس پڑھی، لوگوں نے حشر بڑھائے، تمام کھایا چلے گئے، جیسے آج گئے تھے کل کی مجلس میں بھی ویسے ہی آ گئے، کیا فائدہ ہوگا اس مجلس کا؟ کم سے کم وضو کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، اچھے سے مطلب صاف ستھرے سلیقے سے آؤ۔ جیسے کسی دعوت میں جاتے ہو نا بھائی، تو آپ بند کرنے کی بات نہیں کی ہے کہ سجاوٹ کر کے آئے، کہ ایسے کپڑے کہ جس کو آپ باہر پہن کے جا سکتے، مطلب جیسے پہلے ویسے آ کے بیٹھے، یہ فرش اعلیٰ کس سے مرسوم ہے؟ اس میں ویسے ہی آؤ نا جیسے آنے کا حق ہے۔ تو جو نفس جو تھے وہ چلے گئے، جو ہے وہ جائیں گے۔ ہم نے کوئی ہمدردی کی، اطمینان ہے ہمارے نفس کو؟ دیکھیے جب اطمینان نہیں ہوتا ہے تو انسان بیماری بھی کرتا ہے، آپ بھی سیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یہ کتاب ہے نفس مطمئنہ، آیت نمبر 21 میں لکھی، اس کو ایک حکایت میں وہ حکایت سن لیجیے آپ۔ آدمی تھا تو بہت پیسے کا مالک ہے، تجارت میں نقصان ہوا، سارا پیسہ ڈوب گیا، کچھ پیسہ بچا، کچھ بہت معمولی، اس نے سب سے تعلق چھوڑ دیا، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ کچھ تھوڑا سا پیسہ تھا وہ لے کر کہیں جنگل نشین ہو گیا، کہیں جنگل میں جا کے بس گیا۔ اب کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دیکھیں اطمینان اگر نہیں ہوگا تو انسان کیا کر جائے؟ اطمینان یعنی یقین، اطمینان کا دوسرا نام یقین۔ یقین اگر نہیں ہے آپ کو تو آپ مطمئن انسان نہیں ہے، اور مطمئن انسان ذرا اس کی مثال ایک پتھر کی ہے، بھاری پتھر سیلاب آتے ہیں گزر جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ جمع رہتا ہے، اور جو بے اطمینان ہے اس کی مثال ایک پتے کی ہے، اگر ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی آیا تو اس کی جگہ سے اس کو بے جگہ کر دے گا۔ تو مرتبہ اس نے اپنا تھوڑا بات کیا کہ میں کچھ دنوں سے کام تو کر نہیں رہا ہوں اور کام کروں گا بھی نہیں، پیسہ میرے پاس اتنا ہے اور خرچ میرا روز کا اتنا ہے، اس حساب
के शक को तरदुद में रही कबूल हुई कि नहीं हुई। तो ना सुनते जाइए जो नमाज पढ़ते हैं मोमिन उनको इत्मीनान रहे, उनको शक को तरदुद है कि नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ जाएगी, आपको जब खुद ही यकीन नहीं है कोई दूसरा क्यों नहीं करे, कोई क्यों कबूल करे। तो जो है ना दूसरी चीज इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से रोकती, ये है कबूलियत की पहचान, ये है कबूलियत की पहचान। अगर कोई चाहता है कि वो जाने कि उसकी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो रास्ता बताया है कुरान ने, पहचान कराई है कुरान ने कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। पहचान क्या है? अगर तुम्हारे अंदर से बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है, इन सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है। अगर बुराइयां कम होती जा रही है तो समझ लो कि नमाज कबूल हो रही है और मुसल्ले से उठकर गीबतें कर रहे हो। इस रात में मोहम्मद मुसल्ले से उठकर गीबत कर रहे हो या प्यास का बकाया लेने जा रहे हो तो समझ लो कि इतनी कबूल हुई। जो है ना, या किसी पर जुल्म करने जा रहे हो या किसी के पैसे डकार के बैठे हो, अगर नहीं है तो उससे मत लो, खुशामद करके लो, उसकी मिन्नतें करो कि नहीं दे पाऊंगा। अगर एक भी रुपया याद रखना किसी का लेकर होए, तो जब तक वो माफ ना कर दे फंसे रहोगे। जो है ना, एक ओके पे पूरा मामला आपका रुका रहता है मोबाइल। ये समझ लीजिए मोबाइल कोई ऐसी चीज नहीं है बड़ी खास है इस जमाने की। जुमला आगे तो देखो कि आज के जमाने की फास्ट सबसे फास्ट चीज है। इधर कौन लगाई देखो मसहका भी समझिए, फिर उसका मतलब कहते थे कि ये मोबाइल है। लफ्ज क्या है? लफ्ज मोबाइल है। मोबाइल हम कहते हैं उर्दू में जब लिखते हैं तो मीम बा हमजा और ये वाला मोबाइल, ये भी एक फरिश्ते के जैसा काम करता है। फरिश्ता तो नहीं है, अगर आप अंदाजा लगाइए इसका काम वही है, बस इधर पकड़ दबाया होगा पहुंचा। बाद में लगानी है। वो कहते थे इसका नाम भी मिलता जुलता है, इसको जिसने भी तजवीज़ किया जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, और ये आया है पांचवा भी इसका काम ऐसा ही है मोबाइल। तो वो एक मजाक के तौर पर कहते थे तो मोबाइल जब आप चलाते हो तो एक ओके पे पूरा मामला प्रोसीजर रुका रहता है। आप कैसे डालते हो? आपने एम पिन भी डाल दिया। इस जमाने के लोग हैं तो उससे वैसी बात करो, जैसे जमाने के बच्चे हैं उससे वैसे बात करो। आपने एम पिन भी डाल दिया, सिर्फ एक ओके पे रुका हुआ है। ऐसे एक रुपया भी अगर किसी का लेकर हुआ जाए फंसा रहेगा तो सबका हिसाब बकाया। कोई किसी की गीबत, आप गीबत करने के दो काम, अगर वो बुराई उस पर थी तो गीबत की। और गीबत क्या है? भाई का बोझ खाना। गीबत का मतलब क्या है? हदीस में गीबत करने वाला इशारे जैसे उसने अपने भाई का बोझ खाया। अब अगर आपको कोई मिले तो उससे पूछ लो, आप गीबत करे हो भाई आपने तो अपने भाई का बोझ खा लिया, वो ताल्लुक करेगा मैं तो खाता फिर तो ऐसी बातें कर रहे हो। तब मैंने ये था हदीस में कहा है जो गीबत करेगा वो अपने भाई का
وہی فضائل میں نبی کے لیے ایک عادت ہے کہ علی کے فضائل سب سنتے ہیں، پڑھتے بھی پڑھتے آپ بھی سنتے ہیں، لڑائیاں نے ان کے نام سے کی، لیکن علی کو فضائل جنگوں کے علاوہ اور بھی ہیں۔ خیبر کا جب ہارا اندر جمہور کو مارا، خیبر تینوں بھائیوں کو مارا، جمل بھائی صفین ہے، جتنی بھی جنگیں ہیں سب یاد ہے، سنی ہے چھوڑی، لعنت الحریر ہے یا نہیں؟ لیکن علی کے وہ فضائل دو جملے بتاؤ کہ جو ایک ہوتے تھے میدان میں، اور علی کے وہ فضائل جو بستی میں رہتا ہے۔ ایک عورت ہے جس کے اوپر پانی کے بغیچے لگے ہوئے اور علی کی نگاہ دیکھ رہے، آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد کہا کہ لڑائی ہو جائے، نہیں رہنے دو، کوفے کا واقعہ ہے، آپ کے وزن سے آتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، آپ کو اللہ کی طرف وزن اٹھانے کی نہیں ہے، آپ ہی سمجھ لو، اگر کوئی خاتون زیادہ میں بڑھے جاتی ہو، آپ کے دل میں ایک نند گوشہ پیدا ہو جائے، لیکن اگر آدمی اٹھا کے جائے تو آپ فرض کرو گے کہ آدمی ہے تو نظر اٹھائے ہو جائے کوئی بات، آپ کو بات ہوگا۔ ابھی ممی نے وہ عقیدہ دیا آگے کا رکھا تھا، کرتے کرتے آپ مجھے اس جگہ آپ کر سکتے، ابھی دوسرا میں تمہارے شوہر نہیں کرے بتا گیا تھا، وہ امی کے ساتھ شہید ہو، علی کے ساتھ جنگوں میں گیا تھا، شہید ہو گیا۔ آپ نے ذرا غور کیا نہیں بات اور کیا کہ علی اتنے بہادر انسان کہ جس نے 300 سے زیادہ میدانی ہارے ایک بھی نہیں، جن کو رسول نے آخری حج کے بعد ہاتھ اٹھا کر اتنا بلند کیا تھا کہ سفیدی بدن ملا ہو گئی، اس علی کو لوگ نہیں پہچانتے، کیوں؟ علی اللہ نے دی چیزیں لوگوں کے لیے، خدمت لوگوں کی ہوتی تھی، لیکن علی کو حق ادائی کا تحفہ اللہ سے چاہیے تھا، لوگوں سے نہیں چاہیے تھا۔ تو علی تمہارا خیال ہے علی مخلوق رہتے ہیں حکومت کے کام، علی مخلوق رہتے ہیں حکومت کے کام، تاکہ ہے کوئی بنتے ہیں ہوگا راشد سے لے کے ہے ایک گڑبڑ کو پورا تو ہے نا، فضائل نہیں کروں گا اس کے بعد آپ کا زیادہ ہوگا، آپ کو جو ہے بتائے گی، پھر وہی بات آئے گی کہ باہر نکل کر شکایتیں ہوں گی کہ گھیر کے جیسے ہی تاکہ ہر کوئی بندے خدا کہ جو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو جانتی نہیں ہو، کبھی بھی پوچھو تو نام نہیں بتاتا،
کھانے کی مثال ہے.